وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جو شدت قوت میں آپ کے شہر سے جس سے آپ کو نکلنا پڑا بڑی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے انہیں ہلاک کیا تو پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہو سکا۔ تو کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں ان کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کے برے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ سامعین، یہ گزشتہ درس مبارک میں ہماری آیہ مبارکہ 14 تک کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، تفسیر اس کی رہ گئی تھی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر تسلی عطا فرمائی۔ اسی طرح کا مضمون آپ نے اسی سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ 10 میں سماعت کیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ان شہروں اور بستیوں کا ذکر کیا جہاں پر ان کے تاجر لوگ جایا کرتے تھے، اور وہ بستیاں تباہ ہوئیں اور ان کا کیا حال ہوا۔ الاحقاف کا باقاعدہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوا۔ اب یہاں پر ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو یہ بات جان لینی چاہیے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کہ جس شہر مکہ سے آج یہ لوگ آپ کو نکال رہے ہیں اور جس شہر سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہاں یہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہم سکون کے ساتھ رہیں گے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کئی شہروں اور بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بڑی بستیاں تھیں۔ مکہ مکرمہ سے بڑی بستیاں تھیں، وہ طاقت میں قوت میں وہ ان لوگوں سے زیادہ تھے، لیکن اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ ایک دن وہ آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ جس شہر سے یہ لوگ آج آپ کو نکال رہے ہیں، کل اسی شہر میں بطور فاتح کے آپ داخل ہو جائیں گے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نظارہ بھی دکھایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ سے نکل رہے تھے اور غار کی جانب آپ سفر فرما رہے تھے، تو آپ نے مکہ سے نکلتے ہوئے جب آپ نے مکہ کی حد کو چھوڑا تو سرحد شہر مکہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کی جانب چہرہ انور فرمایا اور مخاطب ہوئے مکہ سے کہ اے شہر مکہ، تو اللہ کا بہت پیارا شہر ہے اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ گواہ ہے میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا۔ تو اللہ کا شہر ہے، تو اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، اور اس شہر مبارک میں سب سے جو بڑی بات ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر میں میری ولادت ہوئی ہے اور اللہ نے اس شہر میں میری ولادت کی باقاعدہ طور پر قسم بھی اٹھائی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے حبیب اس شہر میں تو رہتا ہے، اس میں تیرا حلول ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کی جہاں ولادت ہوئی ہو، انسان جہاں پیدا ہوا ہو، انسان کی وہاں ایک وابستگی ہوتی ہے، وہاں سے محبت اور عشق انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان اس شہر سے محبت کرتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا۔ جب آپ کسی باہر ملک میں جائیں تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی پاکستان کا بندہ مل جائے نا
تو چاہے وہ آپ اس کو نہ کبھی جانتے ہوں، نہ آپ کے وہ برادری کا ہو، نہ آپ کے یہاں پاکستان کے کسی شہر کا رہنے والا ہو، بس وہ آپ کے ملک کا ہو، تو آپ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے اس بنیاد پر کہ جس ملک سے میں آیا ہوں اسی ملک سے یہ آیا۔ اس سے آپ نیچے آ جائیں، اگر آپ اپنے ملک میں کسی ایک ایسے شہر میں چلے جائیں جو آپ کے وطن، آپ کے شہر سے دور کوئی شہر ہو، تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی آپ کے شہر کا مل جائے تو وہ آپ کو بڑا پسند آتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اس شہر کا ہے جس شہر سے آپ آئے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو اپنی جنم بھومی جو ہے وہ بڑی پسند ہوتی ہے، اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ آپ چونکہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ وہاں پر متولد ہوئے، اس لیے آپ کو شہر بڑا پسند تھا، تو آپ کی آنکھوں سے اتھرو بھی جاری ہوئے کہ جس شہر میں میری ولادت ہوئی وہاں پہ رہنے والوں نے مجھے اسی شہر سے ہی نکال دیا۔ آزمائش دیکھی، بہت بڑی آزمائش۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا، 8 ہجری کا وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا، جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فاتح کے جب آپ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج ہمارا بہت بڑا آج انتقام اور ان سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، خبردار اب یہ نعرہ کوئی نہ لگائے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج ہمارا انتقام اور بدلے کا دن ہے۔ ہمارے نبی کو یہاں سے نکالا تھا ان لوگوں نے، آج ہم ایک ایک کو چن چن کے اس سے بدلہ لے گئے، آج ہم بطور فاتح کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم یہ اعلان کرو، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ سرکار نے انہی لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو اسی شہر سے نکالا تھا، اور پھر اس کا بدلہ یہ ہوا کہ وہ جو کافر لوگ تھے، جب آپ نے یہ اعلان کروایا نا کہ جاؤ جنہوں نے مجھے مکہ سے نکالا تھا میں نے انہیں بھی معاف کیا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، جس نے آج اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ میں امن چاہتا ہوں، میں محمد عربی نے اس کو بھی آج معاف فرما دی۔ اللہ نے وہ دن بھی پھر دکھایا، 8 ہجری فتح مکہ ہوا۔ سامعین آگے بڑھیے، فرمایا اے کافرو، اگر آج ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں اور آج اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے یہاں سے رخصت ہو رہا ہے تو تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ قوت اور طاقت میں کم ہے، بلکہ اس سے مضبوط بستیاں بھی تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فلا ناصر لہم، ان کا ناصر کوئی نہیں تھا، ان کا مددگار کوئی نہیں تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ ان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ بات ہم تک پہنچی کہ ان کے پاس بڑی طاقت بھی تھی، بڑی قوت بھی تھی، بڑی ان کے پاس جناب بادشاہیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب رب کا فیصلہ آیا، رات سوئے صبح اٹھے تو وہی مکان ان کی قبریں بنے ہوئے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو جو رب ان کو برباد کر سکتا تھا، کیا مکہ والوں کو نہیں برباد کر سکتا تھا؟ مکہ والوں کو بھی وہ برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے انہیں معاف کر دیا، انہیں چھوڑ دیا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر انہیں ایک اور موقع دیا۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں لوگوں کو مواقع دینے چاہیے، ہمیں لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ فوری طور پر ہم کسی کے بارے میں جو فیصلہ کر دیتے ہیں، اس سے وہ شخص اسلام کے قریب نہیں ہوگا، وہ اسلام سے اور دور ہو چلا جائے گا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھنا چاہیے، آپ کے سارے اخلاق اور کردار کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے سے دور کر کے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ آپ نے تو عیسائیوں اور یہودیوں اور کافروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں اسلام کا دل دادا بنا دیا تھا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی، یہ آپ کی وسیع القلبی تھی
آپ اتنے وسیع القلب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور آپ کا محبت کا اتنا یہ عالم تھا، اتنا پیار کا عالم یہ تھا کہ ایک عرب کا عام بدو، عام بدوی آدمی، ایک عام عورت، ایک عام آدمی، ایک عام شخص جو ہے وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل لیا کرتا تھا اور آپ سے اپنی بات اور اپنے دل کی بات کہہ لیا کرتا تھا۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ اسوہ بہت ضروری ہے، خاص کر جو منصب پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی جا سکتی، اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی جا سکتی۔ ہمارے یہاں باقاعدہ طور پہ جناب وہ ملاقات کا مخصوص وقت بنا دیا جاتا ہے کہ جناب صرف آپ اس وقت مل سکتے ہیں، کس کے علاوہ نہیں۔ اگر آپ موجود ہیں، آپ میسر ہیں، تو دروازہ آپ کا کھلا رہنا چاہیے جو آپ سے ملنے آئے۔ جب آپ موجود بیٹھے، جب نہیں ہیں تو نہیں ہیں، جب بیٹھے ہیں تو دروازہ کھلا ہو، جو آئے جس وقت آئے آپ سے مل لے، آپ سے ملاقات کر لے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے قریب ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، تو ضرور بے ضرور کوئی دین کی بات آپ سے سیکھ جائیں، ضرور سیکھ جائیں گے۔ اگلی بات، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ۔ فرمایا پیارے حبیب، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے لیے ان کے برے اعمال کو راستہ کر دیا۔ یہاں سے دلیل پر ہونے سے مراد کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر تھے۔ روشن دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہ روشن دلیل ہے۔ بعض مفسرین یہاں لکھا ہے روشن دلیل سے مراد قرآن پاک ہے، وہی پاک ہے۔ آپ کے پاس آپ جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کے پاس ایک روشن دلیل تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ آیات قرآنیہ تھی۔ آپ جو بات فرماتے وہ اپنے رب کے حکم سے فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا جو اللہ کی جانب سے روشن دلیل پر ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے سجا دیے گئے؟ فرمایا اس سے مراد کون ہے؟ وہ کافر لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں۔ اور یہاں سے خاص طور پہ مراد کون ہے؟ ابو جہل۔ یہاں سے ابو جہل کا ذکر مراد ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس سے مراد ان کے بت ہیں۔ فرمایا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روشن دلیل پر ہیں، روشن دلیل پر ہیں، قرآن پر ہیں، وحی پر ہیں۔ اس سے ایک بات اشارت و نص سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جہاں قرآن ہو ایک آدمی کے پاس اور ایک آدمی کے پاس ایک آدمی، عام آدمی کی کتاب ہو، جب مقابلہ ہوگا، جب کمپیریزن ہوگا، تو بات کس پر آئے گی؟ قرآن پاک پر آئے گی۔ ایک ہے رب کی کتاب، ایک ہے کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو جب دونوں میں مقابلہ آ جائے گا تو ہم جائیں گے کس طرف؟ قرآن کی طرف، چاہے جس سے بڑی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، ہمارے ائمہ میں سے۔ فقہ حنفی کے جو بانی ہیں، آپ کا پتہ کیا ارشاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب ایک طرف میرا قول ہو اور ایک طرف حضور کی حدیث پاک ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دینا۔ یہ آپ کا قول مبارک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے امام، اور آج ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ ہٹ درمی بات ہے، نہیں جناب یہ ہمارے فلاں نے یہ لکھا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ کے فلاں نے لکھا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اللہ کے کلام نے کیا لکھا ہے۔ اگر اس نظریے پر ہم چل پڑیں تو ہمارے 100 میں سے 90% اختلافات ہی ختم ہو جائیں۔ یہ اختلافات نے جنم لیا جناب کہاں سے؟ جو جس مسلک اور مشرب سے اور جس مکتب سے اٹھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے جناب میرے بڑے نے یہ لکھا ہے میں تو اس پہ چلوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی میرے بڑے نے یہ لکھا ہے میں اس پہ چلوں گا۔ اس میں کوئی نہیں آ جا کہ ہمارے رب نے اور رسول اللہ نے کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا لکھا ہے، رب نے کیا لکھا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب یہاں پہ ابھی وہ پڑھ رہے تھے، ابھی ظاہر ہے وہ مکتب میں ظاہر ہے وہ جتنا کہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے جی آپ نے یہ بات کی ہے تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے یہ لکھا ہوا ہے
میں نے کہا جی کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ وہ جی فلاں علامہ صاحب ہمارے ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو حدیث بیان کی ہے نا اور آیت بیان کی ہے، آپ کو وہ آیت اور حدیث لے آئیں۔ کہتے نہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ میں نے کہا پھر اب آپ کی ہدایت کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں دعا ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے مولانا صاحب کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا اگر ان کا پڑھا ہوتا تو ان کی بات مان لیتا۔ میں نے کہا کلمہ ان کا پڑھا ہے اور قرآن اللہ کا کلام وہ پڑھا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب منطق ہے، ایک بڑی عجیب لا علمی اور جہالت ہے۔ یہ اس کو میں جہالت کہوں گا، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ سب سے پہلے نظریہ بناؤ، جو بھی بات ہو سب سے پہلے اس کو قرآن سے دیکھو، سب سے پہلے اس کو قرآن میں دیکھو، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیونکہ دنیا میں واحد ایک ایسی کتاب ہے، یہ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کو کی ہے، تورات، زبور، بائبل، تینوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کتابیں بھی تبدیل ہو چکی، ان میں تحریف ہو چکی۔ اللہ کی 4 بڑی کتابیں ہیں سب دنیا میں، لیکن ان 3 کتابوں میں بھی تحریف ہو چکی، تبدیل ہو چکی۔ خود قرآن فرماتا ہے اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک واحد کتاب ہے جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی کتاب ہے، اور وہ یہ قرآن پاک ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے۔ ہم سب سے پہلے جب بھی استدلال کریں گے کہاں سے کریں گے؟ قرآن پاک سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نسلوں میں یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، قرآن بالترجمہ اور بالتفسیر انہیں سکھائیں، تاکہ وہ قرآن سے خود اخذ کر سکے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔